لیکن ان کے ساتھ ساتھ 3 صحابی کہ جو نہیں گئے، انہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، جان بوجھ کر وہ نہیں گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 اصحاب کے ساتھ کسی نے لین دین نہیں کرنا، کسی نے ان کو سلام نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر یہ سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ مجھے سب سے زیادہ 2 باتیں پریشان کر رہی تھی۔ ایک یہ کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا جنازہ ہی نہیں پڑھانا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میری نجات نہیں ہونی۔ مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو میں بلند آواز سے سلام کہتا اور چپکے سے دیکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا اور ساتھ فرمایا کہ جو نکل سکتے ہیں وہ ضرور نکلیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ اس طرح کھلے عام جنگ کا اعلان نہیں کرتے تھے کہ تاکہ دشمنوں تک اس کی خبر نہ پہنچ جائے، لیکن اس دفعہ چونکہ جنگ بڑی تھی تو آپ نے فرمایا سب لوگ ہی نکلیں۔ تو سارے مدینے کے لوگ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ پیچھے صرف منافق بچے تھے، یا وہ لوگ کہ جو معذور تھے یا ضعیف تھے یا عورتیں تھیں کہ جو جنگ کے لیے نہیں جا سکتی تھیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ 3 صحابی کہ جو نہیں گئے، انہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، جان بوجھ کر وہ نہیں گئے۔ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کعب بن مالک۔ وہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، فصلیں پک چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا، اور فرماتے کہ میں نے 2 سواریاں لی ہوئی تھی اور میری جانے کی پوری تیاری تھی، لیکن بس سستی کی وجہ سے کہ آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں، اسی آج اور کل میں جا ہی نہ سکا۔ اور فرماتے پیچھے مدینے میں صرف منافق تھے یا ضعیف لوگ، اور ان میں بھی پھر رہا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر یہی لاحق ہو رہی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ میں کیوں نہیں آیا۔ اور فرماتے کہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پوچھا کہ کعب نے کیا کیا، تو کسی نے کہا کہ اسے مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک کے رکھا ہے۔ حضرت جابر وہاں موجود تھے، وہ فرمانے لگے کہ کعب کے بارے میں ایسے نہ کہو، وہ سچا صحابی ہے۔ تو فرماتے کہ یہ سفر 1 مہینہ جانے کا تھا، 1 مہینہ واپسی کا، اب وہاں کتنے دن لگتے اس کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو جنگ ہوئی نہیں، کافر ویسے ہی بھاگ گئے۔ تو 2 مہینوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ سیدھا مسجد میں آئے تو 2 نفل پڑھے اور کچھ دیر وہاں بیٹھے، تو منافقین سارے آگے اپنا اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا عذر قبول کرتے۔ تو فرماتے کہ میں بھی مسجد میں گیا، میں نے جا کے جب سلام کیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تیاری کا پتہ تھا کہ میں نے 2 سواریاں لی ہوئی ہیں، میری پوری تیاری ہے۔ تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ، میں جھوٹ بول کر وقتی طور پہ آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن جب کل آپ کے اوپر وحی آئے گی تو پھر اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بس میں سستی کی وجہ سے نہیں نکل سکا کہ میرے پاس سواری اچھی ہے، میں کل نکل پڑوں گا، میں ان کو راستے میں پکڑ لوں گا، میں پرسوں نکل پڑوں گا، اسی آج اور کل نے مجھے روک کے رکھا، میں نہیں جا سکا۔ تو فرماتے کہ مجھے تب پتہ چلا کہ 2 اور صحابی حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ دونوں بھی میری طرح سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 اصحاب کے ساتھ کسی نے لین دین نہیں کرنا، کسی نے ان کو سلام نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر یہ سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ اس کے بعد مدینہ کی در و دیوار ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، ہمارا دم گھٹنے لگا، ہمیں اپنا شہر ہی انجان شہر لگنے لگا۔ اور پھر فرماتے کہ مجھے سب سے زیادہ 2 باتیں پریشان کر رہی تھی۔ ایک یہ کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا جنازہ ہی نہیں پڑھانا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میری نجات نہیں ہونی۔ اور دوسری طرف فرماتے کہ اتنا سٹرونگ بائیکاٹ کہ باہر والے گھر والے نہیں ہماری بات سنتے تھے۔ میرا چچا زاد بھائی اور سب سے گہرا دوست ابو قتادہ، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار تجھے تو پتہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ خاموش۔ میں نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں
کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بس خاموش ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک غیر ملکی سفیر آیا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ کعب بن مالک کا گھر کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے کعب بن مالک۔ تو میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ یہ میرے بادشاہ کا خط ہے، یہ میں نے تمہیں دینا ہے۔ کہتے میں نے خط کھولا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ اے کعب، تیرے سردار نے تیرے ساتھ ظلم کیا، تو ایک جنگ پہ نہیں گیا تو اس نے تیری عزت کو تار تار کر دیا، تو ہمارے پاس آ، ہم تیری شان شیان تجھے عزت دیں گے۔ تو فرماتے میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، میں نے کہا یا اللہ، اب یہ امتحان باقی رہ گیا تھا، اب یہ کافر میری عزت اور ذلت کے فیصلے کریں گے۔ فرماتے کہ ساتھ تندور تھا، میں نے وہ خط تندور میں پھینک دیا، خط جل گیا، تو میں نے کہا اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ دینا، اس کے لیے میرا یہ جواب ہے۔ پھر فرماتے کہ میں مسجد میں جاتا نماز کے لیے تو میں بلند آواز سے سلام کہتا اور چپکے سے دیکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ اسی کشمکش میں 50 دن گزر گئے۔ اب بندے وہ ہیں کہ جو ہر جنگ میں جنہوں نے شرکت کی ہے، اس ایک جنگ میں نہیں گئے، اور یہ جنگ بھی وہ جنگ ہے کہ جو ہوئی نہیں۔ اگر ہماری طرح کوئی ہوتا تو وہ کہتا یار یہ کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، ہم دوبارہ اگلی دفعہ ہم جائیں گے، لیکن وہ تو سچے عاشق تھے نا، انہوں نے اپنی صدا کو قبول کیا، 50 دن بائیکاٹ کو برداشت کیا۔ تو فرماتے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد سامنے پہاڑ سے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ کعب بن مالک تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ کہتے میں فوراً سمجھ گیا، میں باہر آیا تو اس نے کہا کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو کہتے میں نے اپنے کپڑے اسے تحفے میں دے دیے، میں بھاگا ہوا مسجد میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کعب، اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ کہ جن کا معاملہ آپ نے ملتوی کیا ہوا ہے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان پر زمین باوجود کشیدہ ہونے کے ہم نے تنگ کی ہوئی تھی اور وہ پھر بھی اللہ کی طرف لوٹے، اور اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کرے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو فرماتے میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرے سچ کی وجہ سے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ میں اپنا سارا مال اور جائیداد اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کب سارا نہ کرو، کچھ اپنے پاس بھی رکھ لو۔ تو فرماتے میں نے کہا چلیں خیبر والا باغ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ غلطی بھی وہ غلطی کہ جو جنگ ہوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے اس حالت میں توبہ کی کہ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ آج صحابہ کے اوپر یہ لوگ جو چو چو کرتے ہیں کہ وہ جی اس طرح کے تھے اس طرح کے تھے، یہ تو ایسی ہستیاں تھیں کہ اگر ایک غلطی ہو جاتی تھی اس طرح اللہ کو مناتے تھے کہ اللہ قرآن اتار دیتا تھا، اور اللہ نے دنیا میں ہی ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دل میں تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی تربیت تھی۔ اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہر قدم پہ اللہ کی نافرمانی، اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں آتی، رحمتیں نہیں آتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہ جب ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، تو دعائیں کیا اثر کریں گی؟ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ جیسا عشق، ان جیسی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔